بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کورونا وائرس کا جو وقت چل رہا ہے نا، یہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ ٹائم ابھی کس چیز کے لیے آپ کو پتہ ہے؟ یہ بہت ہی اچھا ٹائم ہے۔ یہ ٹائم اپنے آپ کو ثابت کرنے کا ہے کہ ہم خدا کے کتنے فرما بردار ہیں، ہم خدا کے کتنے نیک بندے ہیں، ہمارے اندر کتنی اچھی کوالٹیز ہے، ہمارے اندر کتنے اچھے اوصاف ہے۔ یہ بتانے کا وقت ہے، یہ ثابت کرنے کا وقت ہے۔ یہ اس وقت جو ہے دیکھے تو صحیح، مساجد کے دروازے بند ہو چکے ہیں، باہر اعلان لگے ہوئے ہیں، بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ جو ہے مسجدوں کے اندر کوئی نہ آئے، مسجدیں بند ہے، لہٰذا لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر عبادت کریں۔ لوگ اپنے اپنے گھروں کو جو ہے اسلام کا قلعہ بنا دے، اسلام کی مسجد بنا دے، وہ اپنے اپنے گھروں کے اندر جو ہے اسلام کا ماحول بنائے۔ تو یہ بہترین اور سنہرا موقع ہے کہ اب جو ہے سب فارغ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم اپنے گھروں کو اسلامی مزاج کے مطابق بنا ڈالیں۔ سب ساتھ میں ہے، سب ایک ساتھ ہیں، بیٹھ کے طے کریں کہ ہمارے گھر کی پالیسی یہ ہوگی، ہمارے گھر میں رہنے کا طریقہ یہ ہوگا۔ یہ بہت ہی مفید وقت ہے، اور ساتھ ساتھ میں اصل اپیل یہ کرنی ہے کہ دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہے پریشان حال ہے اور تکلیف زدہ ہیں اور بھوک سے مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور جو ہے ایسے موقع پر دیکھیں سب کچھ بند ہوا ہے، لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، تو کاروبار بند ہے اور مارکیٹیں ٹھپ ہو چکی ہے۔ تو ایسے موقع پر ہم لوگوں پر ضروری بنتا ہے کہ ہم جتنی چاہے اتنی مدد کریں، اپنی کیپیسٹی کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق مدد کریں۔ میں آپ کے سامنے حضرت عمر بن خطاب کا قصہ پیش کر رہا ہوں۔ ایک قصہ ہم پیش کر چکے، ایک اور قصہ یہ کتابوں میں موجود ہے، آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ فضائل صدقات بھی ہمارے گھروں میں پڑھی جاتی ہے، ہماری مساجد میں پڑھی جاتی ہے، جماعت کے حلقوں میں پڑھی جاتی ہے، تو ان میں بھی ڈھیر سارے قصے موجود ہیں۔ یہ واقعات کس لیے ہیں، یہ کیوں پڑھے جاتے ہیں، ان کی تعلیم کیوں ہوتی ہے، کیوں پریکٹیکلی زندگی کے ذریعے ہم بتلا سکے کہ یہ واقعات فقط ہماری کتابوں تک نہیں بلکہ ہماری پریکٹیکلی زندگی میں بھی ہے۔ تو آج حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ وقت ہے لاک ڈاؤن کا، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن جن کو نشے کی عادت ہے، بیڑی اور سگریٹ کی عادت ہے، تمباکو ویمل کی عادت ہے، تو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ وہ 40 روپے کی ایک پوڑی مل رہی ہے تو بھی کھا رہے ہیں۔ 10 روپے کی جو پوڑی ملتی تھی وہ جو ہے 40 روپے کی مل رہی ہے تو دن میں کھا رہے ہیں۔ ایک پان 10 روپے کا جو ملتا تھا وہ 50 روپے کا مل رہا ہے تو بھی کھا رہے ہیں، اور ایک نہیں دن بھر میں 5-6 پان کھا رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، سوچے تو صحیح کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو دیکھیں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، لیکن سوچے تو کیا عالم ہوگا۔ ہمارا ہندوستان کے اندر فطری طور پہ جو ہے اتنی صلاحیت نہیں ہے یہاں کی پبلک میں کہ وہ اتنا بڑا لاک ڈاؤن سہ لے۔ ہمارے ہندوستان کی عام جنتا، عام پبلک اسے نہیں سہ سکتی ہے۔ تو اب ہم جیسے لوگوں کو ان لوگوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، تو آپ کو خیال رکھنا ہوگا۔ تو جو لوگ جو ہے دن بھر میں جو ایک پان 50 روپے کا کھا رہے ہیں، تو بھئی آپ پان کے بغیر نہیں چل سکتا، تمباکو کے بغیر نہیں چل سکتا، دن کا آپ 4 کھا رہے ہیں، 1 کھائیں، اور جو باقی 3 کے یا 4 کے پیسے بچ رہے ہیں وہ کسی غریب کو دے، اس کو جو ہے اناج دے دے، اس کے کھانے کی کوئی ترتیب بنا دے۔ یہی موقع ہے جو ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا۔ یہ سنہرا وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کون ہم سے کتنا زیادہ قریب آنا چاہتا ہے، کون ہم سے زیادہ محبت کرتا ہے، کون ہمیں زیادہ چاہتا ہے۔ یہ بہترین اور سنہرا موقع ہے یہ دیکھنے کا، اپنے آپ کو ثابت کرنے کا۔ یہ بہترین موقع ہے، اس موقع کو گواؤ مت، اس موقع کو جانے مت دو اپنے ہاتھ سے۔ چلا جائے گا تو ہاتھ پیستے رہ جائے گے، کفی افسوس ملتے رہ جائے گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے کئی قصے سنے ہوں گے، آج میں آپ کے سامنے ایک قصہ پیش کر رہا ہوں
کہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ رات کو گشت لگایا کرتے تھے، اپنی وقت کے سب سے بڑے حاکم تھے، اپنے وقت کے سب سے بڑی سلطنت کے فرمانروا تھے، سب سے بڑی سرزمین ان کے زیر سلطنت تھی، ان کے زیر قبضہ تھی، سب سے بڑے حاکم تھے، لیکن ان کی فوج کے سامنے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے سپہ سالار، بڑے بڑے کمانڈر اور بڑے بڑے جنرل جو ہے شکست کھا گئے، وہ ان کے نام تک باقی نہ رہے، سب کچھ مٹ گیا۔ اتنی بڑی سلطنت کا فرمانروا، رات کا وقت ہے، پورے مدینہ المنورہ میں جو ہے سن ہوائیں چل رہی ہے، پورا سناٹا ہے، دور دور تک انسان نظر نہیں آتے ہیں، کالی کالی رات ہے۔ اتنی رات کے اندر اتنی بڑی سلطنت کا فرمانروا، اتنا بڑا حکمراں اپنے بستر سے اٹھتا ہے۔ بستر بھی کیسا؟ پتے ہیں کس کے؟ کھجور کے۔ ایسا نازک، ایسا معمولی سا بستر ہے، اس بستر سے آدھی رات کو اٹھتا ہے، رات ہو چکی ہے، رات کا آدھا حصہ گزر چکا ہے، یہ رات کو اٹھتا ہے۔ اتنی بڑی سلطنت کا فرمانروا، اور اب گھر سے جو ہے تیار ہو کر نکلتے ہیں اپنی رعایا کو دیکھنے کے لیے، اپنے پڑوسیوں کو دیکھنے کے لیے، اپنے شہر کے باسیوں کو دیکھنے کے لیے کہ وہ کس حال میں جی رہے ہیں۔ آج ہم بھی دیکھیں اپنے اطراف میں، اپنے محلے میں، اپنے آس پاس کے لوگوں کو کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، کیا وہ پریشان تو نہیں ہے، وہ کس حالت میں ہے۔ یہ آپ نکلتے ہیں، راستہ چلتے چلتے گلی سے گزر ہوتا ہے آپ کا، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت پیروں میں چپل نہیں ہے، ننگے پیر چل رہی ہے، اور وہ عورت ننگے پیر چل رہی ہے اور ہاتھوں میں مشکیزہ، پانی کے بڑے بڑے مشکیزے اٹھائے ہوئے، بھرے بھرے پانی کے مشکیزے اٹھا کر ننگے پیر جا رہی ہے، تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے جا رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق اس کے سامنے آ گئے اور کہا کہ بہن ٹھہرو تو ذرا۔ وہ رک گئی، کہا کہاں لے کے جا رہی ہو؟ اتنی رات کو تم پانی بھر رہی ہو؟ کہا کہ مجھے پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو میں پانی بھرتی ہوں۔ کہا اتنی رات کو پانی بھر رہی ہو؟ کہا کہ میرے پاس بال بچے ہیں اور میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، ان بچوں کو پالنے کے لیے، ان بچوں کی دیکھ بھال کے لیے میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، ان بچوں کے کام کرنے کے لیے میرے پاس کوئی نہیں ہے، میں سب کچھ اکیلے کرتی ہوں، تو میں رات کی تنہائی میں پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں۔ آج کے زمانے کی طرح تھوڑی تھا کہ ہر گھر میں نل فٹ تھے اور آٹومیٹکلی پانی آ جایا کرتے تھے، وہ تو دور دور جو ہے کنووں پر اور باڑیوں پر اور نالوں پر، نہروں پر پانی بھرنے کے لیے جانا پڑتا تھا، تو وہاں سے پانی اٹھا کر لایا جاتا تھا، چشموں سے پانی اٹھا کر لایا جاتا تھا، تو پانی بھر کر لا رہی تھی۔ کہ دن کے اندر مجھے حیا آتی ہے کہ میں گھر کے باہر نکلوں، میں گھر کے باہر نکل کر کام کاج کروں، لوگوں کے سامنے سے گزروں، مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے، تو رات کی تنہائی کے اندر باہر کا کام میں کرتی ہوں۔ ہے دیکھیں، یہ ہوتی تھی اسلام کی خواتین، یہ ہوتی تھی اسلام کی بیٹیاں، شرم و حیا، ان کی پاک دامنی تو دیکھیں۔ آج ہماری بہنوں کو دیکھیں، ہے شرم مر گئی ہے، حیا کا جنازہ نکل رہا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب پر تو رقت طاری ہو گئی اور سان خطا ہو گئے، آپ اس کی داستان سن کر پسیج گئے کہ اللہ، عمر بن خطاب کے ہاتھ میں سلطنت ہے، زمام حکومت ہے، اور لوگ اس طرح پریشان حال ہیں۔ کہتی ہے میرے پاس کوئی خادمہ نہیں، میرے پاس کوئی نوکرانی نہیں، میرے پاس کوئی ایسا ساتھی نہیں جو میرا ہاتھ بٹا سکے۔ یا اللہ، رات، آدھی رات کو سناٹا ہے، سائیں ہوائیں چلنے کی آواز آ رہی ہے، ایسے موقع پر ایک خاتون پانی بھر کر لے جا رہی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب تھے، وہ تو ہمارے جیسے تھوڑی تھے، ہم تو راستہ چلتے ہوئے گزرتے بھی چلے جاتے بائی چانس، تو دیکھتے او کوئی عورت ہے پانی لے کر جا رہی ہے، بلکہ ہنستے ہو یہ لو اتنی رات کو پانی بھر رہی ہے، مذاق اڑاتے ہے نا۔ ہمارا جو مزاج بن چکا ہے، خدا را اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں، کچھ تو سوچے، زمانے کی رفتار میں نہ بہ جائیں۔
یہ ماحول یہودیوں کی طرف سے، اسلام دشمنوں کی طرف سے، دجالیوں کی طرف سے جو بنایا جا رہا ہے کہ شرم ختم ہو جائے، انسان کے اندر سے احساس ختم ہو جائے، شعور ختم ہو جائے، لوگ ایک دوسرے کی جو مدد کرنے کی بجائے ایک دوسرے کا ٹھٹا اڑائے، ایک دوسرے کی مذاق اڑائے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب ہے، ہم ان کے نام لیوا ہے، ہم ان پر فخر کرتے ہیں، ان کے قصے بڑے فخر سے سنتے اور سناتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا عمر فاروق ہے، یہ اسلام کے جو ہے جلیل القدر صحابی ہے، ان کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ کیوں ان کے فضائل ہم کیوں بیان کرتے، ان کے قصے کیوں سناتے ہیں لوگوں کو اپنانے کے لیے؟ تو آج سے ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم عمر بنیں گے، عمر، ہم اپنے زمانے کے عمر بنیں گے، ہم اپنے محلے کے عمر بنیں گے، ہم اپنی گلی کے عمر بنیں گے، ہم اپنے ایریے کے عمر بنیں گے، ہم اپنی کالجز کے عمر بنیں گے، ہم اپنے ملک کے عمر بنیں گے۔ جب جا کے ہمارا ملک ترقی کرے گا، ہماری قوم ترقی کرے گی۔ اس کے لیے تو حضرت عمر بن خطاب تھے، وہ تو ہماری طرح نہیں تھے کہ مذاق اڑاتے اور راستے سے گزر جاتے۔ وہ عمر بن خطاب تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، وہ اسلام کو صحیح معنی میں اپنائے ہوئے تھے، وہ اسلام کو صحیح معنی میں اپنی زندگی میں لے کر چل رہے تھے۔ وہ نام کے مسلمان تھوڑی تھے ہماری طرح کہ نام بڑے شاندار تلاش کرتے ہیں کہ میرا بچہ ہے، کوئی اچھا سا خوبصورت سا نام بتاؤ، معنی بھی اچھا ہونا چاہیے، نام بھی اچھا ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں فقط نام ہے، کام کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، خاتون سے کہتے ہیں لائے مشکیزیں لائیں، یہ پانی کے بھاری بھرکم مشکیزیں لائیں، میں اٹھاؤں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اپنے وقت کا سب سے بڑا بادشاہ، جس کے سامنے دو سپر پاوروں نے گھٹنے ٹیک دیے، دو سپر پاور کی سلطنت کا خاتمہ کر دیا گیا، جس کے زمانے میں جس کی فوج نے کبھی شکست نہیں کھائی، جس کی فوج نے کبھی پیچھے مڑنا نہیں سیکھا، جس کے زمانے میں بڑے بڑے خزانے سلطنتوں کے اس کے قدموں میں لا کر ڈال دیے گئے، وہ سلطنت کا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ بیٹی لاؤ، میں یہ مشکیزیں اٹھاتا ہوں۔ تو آپ نے اس کا مشکیزہ اٹھایا، پانی کا مشکیزہ بولے تو پانی بھرنے کا ایک آلہ ہوتا تھا، جیسے آج کے زمانے میں کین ہوتی ہے، باکس ہوتے ہیں بڑے بڑے، تو وہ اس طرح کی چیز ہوا کرتی تھی۔ آپ نے وہ اٹھا لیا اور اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ تم اس حالت میں جی رہی ہو، عمر کو کیوں نہیں کہتی ہو؟ جاؤ کل صبح جا کر عمر سے ملاقات کرو اور عمر سے کہو کہ مجھے یہ پریشانیاں ہیں، میری پریشانی دور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سلطنت دی ہے۔ آج تو ہم اپنے بڑے لوگوں کے دروازے پر جاتے ہیں تو اکڑ سے کہتے ہیں نکل جاؤ یہاں سے، تمہارے چہرے دیکھ کر جو ہے ہمیں جو غصہ آتا ہے، تم غریب لوگ، تنگدست لوگ ہمارے دروازے پر آ جاتے ہو، نکلو یہاں سے۔ اے خدا نے دولت دی ہے تو ناقدری نہ کرو، انہی لوگوں کے صدقے میں تمہیں دولت دی گئی ہے۔ ہماری دولتوں میں، ہمارے مال میں، ہمارے خزانے میں، ہماری تجوریوں میں ان لوگوں کا حق ہے، ان لوگوں کا حصہ ہے۔ اگر نہیں دیں گے خدا تباہ و برباد کر دے گا، خدا بے برکتی نازل فرمائے گا، خدا گھر کے اندر آفتیں اور مصیبتیں نازل فرمائے گا، خدا جو ہے اطمینان چھین لے گا، سکون چھین لے گا۔ آج دیکھیں بڑے بڑے مالدار لیکن پریشان ہیں، سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ لوگوں کا حصہ مار رہے ہیں، غریبوں کا حصہ مار رہے ہیں، نادار لوگوں کا حصہ مار رہے ہیں، خود اکڑ رہے ہیں، اپنی دولت پر اترا رہے ہیں، غریبوں کو کمتر سمجھ رہے ہیں۔ تو عمر بن خطاب نے کہا کہ تم جاؤ کل اور عمر سے ملاقات کرو۔ تو وہ خاتون کہتی ہے میں کہاں، عمر کہاں، میری ملاقات کہاں عمر سے ہو سکتی ہے، میں کیسے عمر سے مل سکتی ہوں، میں کیسے عمر کے دربار میں پہنچ سکتی ہوں؟ تو وہ خود عمر تھے نا۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں بیٹی، کل تم ضرور جاؤ، عمر سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ اب دوسرے دن یہ خاتون حضرت عمر کے پاس پہنچی تو کیا دیکھتی ہے کہ یہ کوئی اور نہیں،
وہی شخص ہے جو رات میں میرے مشکیزے اٹھا کر چل رہا تھا، جو رات میں میرا بھاری بھرکم مشکیزہ اپنے کاندھوں پر اٹھا کر چل رہا تھا، میرا مزدور، میرا نوکر بن کر چل رہا تھا۔ یہی تو 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں ہے، یہی تو اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ ہے۔ وہ عورت دیکھ کر حیران ٹھٹک گئی، یہ کیا ماجرا ہے؟ گھبرا گئی اور الٹے پیر بھاگی، تیزی سے چلی گئی وہاں سے گھبرا کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ڈر کر مارے خوف کے چلی گئی یہاں سے۔ آپ نے جو ہے اس کے لیے خادمہ کا انتظام کیا اور اس کے لیے جو ہے وظیفہ مقرر کیا بیت المال سے، تاکہ اس کا گھر آسانی سے چل سکے۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، تو غریبوں کا خیال رکھو، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ صرف اس وقت نہیں کہ اس وقت لوگوں کو تنگ دستی ہے، اس وقت پریشانی ہے، لاک ڈاؤن ہے، نہیں، ہمیشہ اچھے اوصاف اپناؤ، اپنے اندر سے غلاظت کو نکالو، دل کی بیماریوں کو دور کرو۔ جس طرح ہم جسم کی بیماریوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس وقت وبا پھیلی ہوئی ہے تو وبا کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ہمارے جسم کے اندر روحانی جو وبائیں ہیں، حسد، کینہ، بغض، ان کو بھی دور کیا جائے اور لوگوں کی مدد کی جائے۔ اسلام کی تعلیم یہی ہے، یہ اسلام ہے۔ اسلام کو پریکٹیکلی طور پر ثابت کر کے دکھاؤ، انسانیت کا درد لے کر جیو۔ اللہ تبارک و تعالی حقیقی معنی میں ہمیں مسلمان بنا کر اسلام کی ترجمانی کی توفیق عطا فرمائے۔